مسجد نبوی شریف میں جو واقعہ پیش آیا، مسجد نبوی شریف کا تقدس اس سے پامال ہوا۔ میں پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ سب کھوٹے سکے ہیں، جو جسے کل کوئی وزیر اعظم کہتا تھا، جسے آج کوئی وزیر اعظم کہتا ہے، نواز شریف ہو یا عمران خان یا شہباز یا زرداری، یہ سب چور، ڈاکو، لوٹے، چکے، لٹیرے، دین دشمن۔ زرداری نے غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ پہ ایف آئی آر کٹوائی، نواز شریف نے پھندے پہ چڑھایا، عمران خان نے مبینہ ملعونہ کو بگایا۔ سب جوتے تو معمولی چیز ہے کہ یہ جوتوں کے مستحق ہیں، اس سے بڑی چیز، مگر مسجد نبوی شریف میں ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزیدی جا، وہاں احتجاجی نعرے لگانا جو عمران خان کے حامیوں نے لگائے، یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ سعودی حکومت کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو دیکھ کر ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ حدیث میں اس پر بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ بخاری شریف ہے، کتاب الصلاۃ ہے، صفحہ 126 ہے اور حدیث نمبر 470 ہے۔ حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں، کنت قائما فی المسجد، مسجد سے مراد ہے مسجد نبوی شریف، کہتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں کھڑا تھا، فحاسبنی رجل، تو مجھے ایک شخص نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اب ادب دیکھو، ایک تھا نا اس کا نام لے کے کہتے اے صاحب، یا صاحب تعال، یا کہتے شش، اس بندے نے کیسے؟ پر اس نے چھوٹی سی کنکری میری طرف پھینکی جس کی آواز نہیں تھی، معمولی سی، جتنا مثلا چنے کا دانہ ہوتا ہے، کہ میں دیکھوں یہ کہاں سے یہ کنکری چھوٹی سی آئی۔ حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں جب میں نے دیکھا فَنَظَرْتُ إِذَنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضی اللہ تعالیٰ، میں نے دیکھا تو وہ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو مجھے بلانا چاہتے تھے کسی کام کے لیے، مگر نام لے کے آواز نہیں دی، اس طرح کر کچھ بولا نہیں۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس جب پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اذهب فأتنی بہذین، یہ دو بندے ہیں مسجد نبوی شریف میں، ان کو میرے پاس لاؤ، یہ یہاں خلاف ورزی کر رہے ہیں مسجد کی۔ اذهب فأتنی بہذین، یعنی یہ جہاں سائٹ پہ کھڑے ہو کر یہ لفظ ان کو آہستہ سمجھا رہے تھے کہ جاؤ اور ان دونوں کو لے کے آؤ۔ کہتے ہیں فجئتہ بہما، میں، یہ وقت وہ ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، کہتے ہیں میں ان دونوں کو لے کے آ گیا۔ جرم ان کا کیا تھا؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ یہ بے وقوف تو اتنی بلند آواز سے سیاسی احتجاجی اپنی نعرہ بازی کر رہے تھے، وہاں کیا ہوا تھا؟ کہتے ہیں جب وہ قریب آئے تو بندے اجنبی تھے، یعنی اگر مدینہ منورہ کے ہوتے تو امیر المومنین جانتے ہوتے، ساری عمر وہیں رہے ہیں اسلام لانے کے بعد، ہجرت کے بعد۔ آپ نے فرمایا من انتما، تم کون ہو؟ یعنی ظاہر ہے کہ تھے مسلم، نمازی، مسجد میں اچھی نیت سے آئے ہوئے، کوئی دہشت گردی کے لیے، تقدس پامال کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ کوئی تابعین ہوں گے۔ من انتما، تم کون ہو؟ اب سوال کا مطلب تھا کہاں سے آئے ہو، یا یہ کہا من این انتما، کہاں سے آئے ہو؟ قالا، ان دونوں نے کہا من اہل الطائف، ہم اہل طائف ہیں، طائف سے یہاں حاضری دینے آئے ہیں، اہل طائف ہیں۔ اب امیر المومنین کا فیصلہ سنو، فرمایا لو کنتما من اہل البلد لأوجعتکما، اگر تم ہوتے نا مدینہ منورہ کے تو میں تمہیں پکڑ کے کوڑے مارتا، یعنی اوجعتما کا جسمانی سزا دیتا، یعنی تم تک تو پھر ابلاغ ہو چکا ہوا نا تھا مدینہ منورہ کے، اس کے باوجود پھر اگر تم سے یہ غفلت ہوتی، تم ہو طائف کے، اگر تم اہل بلد یعنی اہل مدینہ میں سے ہوتے لأوجعتکما، میں تمہیں جسمانی سزا دیتا، لیکن اب چھوڑ رہا ہوں، تمہارا جرم کیا ہے؟ یہ لفظ دیکھو،
اور یہ بھی بریلوی ہی صحیح پڑھ سکتا ہے، یعنی سنی عقیدے والا۔ کیا جرم کیا ہوا؟ فرمایا ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آواز کیوں اونچی کی؟ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار کی یہ آگے وضاحت دیگر کتابوں میں ہے کہ آج بھی احکام وہی ہیں جو ظاہری حیات میں تھے، ادب کے تقاضے، اور تم نے آواز اونچی کی۔ یہ ہے مدینہ کی ریاست میں مدینے والے کا ادب۔ حضرت امیر المومنین نے تقاضے بھی پورے کیے، پھر مارا نہیں، لیکن مسئلہ تو بتایا اور کہا اگر تم اہل مدینہ سے ہوتے تو مار پڑتی۔ کیا ہے کہ ہلڑ بازی کی ہے ان کی طرح؟ نہیں، کوئی غیر ایمانی معاملہ کیا، یعنی کوئی دین سے ہٹ کر کوئی ایسا کام کیا نہیں، صرف آواز بلند ہونے پر کسی اپنی دنیا کی بات کے اندر کوئی سفر کا ذکر کرتے ہوئے یا وہاں کھڑے وہ آواز اونچی ہوئی ہے۔ اور یہاں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں، کچھ بے وقوف یہاں بھی وہابی سنیں گے تو پھر تم درود کیوں پڑھتے ہو، پھر مؤذن وہاں اذان کیوں پڑھتا ہے، پھر قاری قرات کیوں کرتا ہے؟ تو کچھ آوازیں وہ ہیں جن کو سننے کے سرکار مشتاق بھی ہیں کہ امت جیتی ہے، میری امت پیچھے اذانیں پڑھ رہی ہے، سرکار سننا چاہتے ہیں، درود شریف سننا چاہتے ہیں۔ ہاں اس میں بھی تقاضا ہے، سنجیدگی ہے، ادب ہے، احترام ہے، کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ جو اس پر مزید ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حدیث سن کے کوئی کہے کہ صلاۃ و سلام نہ پڑھو، کوئی کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہو، کوئی کہے کہ وہاں پر پھر خطبہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں پھر امام جو ہے وہ قرات بھی سر کرے، کیوں مسجد میں آواز جو ہے وہ گونج رہی ہے۔ ہر چیز کی کچھ حدود اور کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر پھر بات سے توازن نکلتا ہے اور پھر اس سے مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ تو یہ جو بےہودگی ہوئی جنہوں نے پہلے کی، جنہوں نے اب کی، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہاں جیسے دیگر بہت سے ناجائز کام ہو رہے ہیں سعودی حکومت میں، اور حکومت ان ناجائز کاموں پہ پابندی لگائے، وہاں اس ناجائز پہ بھی پابندی لگائے، اور جن جائز پہ پابندی لگائی ان کو اس پابندی کو اٹھائے۔